سرکار کی جو بزم سجانے میں لگے ہیں، Subscribe our YouTube channel and watch our videos. سجانے میں لگے ہیں، سرکار کی جو بزم سجانے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا فرمایا اور اس کے بعد ایمان کی اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ کا بہت ہی بڑا کرم ہے اور اس کا احسان ہے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسان کے علاوہ جو دوسری مخلوقات ہیں ان مخلوقات میں ہم کو پیدا کر دیتا، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور ایمان کی اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائی. اس کے اوپر آدمی جو ہے اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے وہ کم ہے، اور آدمی کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے. میرے محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں، اس وقت میں جو قرآن پاک کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے اسی کے ذیل میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ کہنا سننا تو ہوتا رہتا ہے. آدمی جو ہے میلادوں کے ذریعے سے، جلسوں کے ذریعے سے، جمعے کے خطابات کے ذریعے سے دین کی باتیں سنتا رہتا ہے، لیکن یہ باتیں سننے کے بعد ہماری زندگی کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آتا ہے، ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی. جیسے حالت پہلے تھی ویسے ہی یہ حالت اب بھی ہے. اس لیے آدمی کو یہ ارادہ کرنا چاہیے اور یہ نیت کرنا چاہیے کہ جو باتیں ہمیں معلوم ہو ان باتوں پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ میرے بھائی بزرگ دوستو، اصل چیز عمل ہے. باتوں کا جان لینا، کسی بات کا علم حاصل کر لینا یہ انسان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ان جانی ہوئی بات پر عمل کر لینا اور اس کو اپنے عملی زندگی کے اندر لانا یہ انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے. ورنہ باتیں چاہے جتنا آدمی علم حاصل کر لے. اس لیے ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ علم چندہ کی بیشتر خانی جو عمل در تو نیست نادانی. علم چاہے تم جتنا حاصل کر لو، بڑے عالم بن جاؤ، محقق بن جاؤ، مفتی بن جاؤ، کچھ بھی بن جاؤ، لیکن اگر اپنے علم کے اوپر عمل نہیں ہے، جو باتیں تم کو معلوم ہے ان باتوں پر اگر عمل نہیں کر رہا ہے تو ایسا ہے جیسے ایک آدمی جاہل ہے، کچھ نہیں جانتا، اسی کے برابر.
وہ عالم جاہل ہے جو اپنے علم کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے۔ اس لیے آدمی کو جہاں بھی موقع ملے دینی مجالس کے اندر جانے کا، دینی مجلسوں میں شرکت کرنے کا، میلادوں کے اندر جانے کا، جمعے کے خطبات کے اندر جانے کا، تو آدمی کو ارادہ کرنا چاہیے کہ جو باتیں ہمیں معلوم ہوں ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ اگر آدمی عمل کرے گا، اگر جنت والا عمل کرتا ہے تو جنت میں جائے گا وہ، اور اگر جہنم والا عمل کرتا ہے تو جہنم کے اندر جائے گا۔ تو صرف عمل کی بنیاد پر ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آدمی کا جیسا عمل ہوگا اسی کے اعتبار سے فیصلہ کیا جائے گا کل قیامت کے دن میں۔ اگر جنت والے اعمال اگر ہم نے کیے ہوں گے تو جنت کے اندر ہمارا ٹھکانہ ہوگا، اور اگر ہم نے دنیا کے اندر اللہ کی فرما برداری نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر نہیں داخل کی، تو ہمارا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستوں، جو باتیں معلوم ہوں ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس وقت میں جو یہ محفل ہے شادی کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے، شادی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، کہ نکاح کرنا جو ہے یہ میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے۔ گویا کہ جو آدمی نکاح کرتا ہے وہ سنت کو زندہ کرتا ہے، وہ سنت پر عمل کرتا ہے، وہ سنت کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرتا ہے، اور سنت پر عمل کرنا یہ عبادت کہلاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی سنت پر عمل کر رہا ہے تو گویا کہ وہ عبادت کے اندر مشغول ہے۔ اکثر ہمارے معاشرے کے اندر یہ ماحول ہے کہ آدمی اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کو عبادت سمجھتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو اس کو آدمی عبادت سمجھتا ہے، زکوٰۃ دینا اس کو آدمی عبادت سمجھتا ہے، لیکن شادی کرنا، نکاح کرنا آدمی اس کو عبادت نہیں سمجھتا ہے۔ یہ تو دنیا کا کام ہے۔ حالانکہ جس طریقے سے نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، زکوٰۃ دینا عبادت، اسی طریقے سے شادی کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شادی کی اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا۔ جس نے شادی کی اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا، اور بقیہ اپنے آدھے ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہا۔ تو یہ شادی کرنا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ لیکن میرے بھائی بزرگ دوستو، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ چاہے جتنی بڑی عبادت کیوں نہ ہو، جتنی بڑی عبادت کیوں نہ ہو، اگر اس عبادت کو صحیح طریقے پر انجام دیا جائے، اس عبادت کو اللہ کا حکم سمجھ کر کے اور آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر کیا جائے تو وہ عبادت کہلائے گی، چاہے کتنی بڑی عبادت کیوں نہ ہو۔ اگر عبادت کو صحیح طریقے پر انجام دیا جائے، سنتوں کا اتباع کیا جائے، آقا علیہ السلام نے جو طریقہ بتلایا ہے، جو ڈھنگ بتلایا ہے، اگر اس طریقے کے مطابق اگر عبادت کی جائے گی تو وہ عبادت اللہ کے نزدیک عبادت شمار ہوگی۔ اور اگر چاہے کتنی بڑی عبادت کیوں نہ ہو، اگر اس کو صحیح طریقے پر انجام نہ دیا جائے، وقت کا خیال نہ کیا جائے، سنتوں کا اتباع نہ کیا جائے، اور اپنے مرضی کے مطابق اس کو ادا کیا جائے، تو وہ عبادت شمار نہیں ہوگی، اور اس عبادت کی وجہ سے اللہ کی نزدیکی حاصل نہیں ہوگی بلکہ اللہ سے دوری حاصل ہوگی۔ جس طریقے سے نماز پڑھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے
کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے. اگر کسی آدمی کی نماز اچھی ہو گئی تو بقیہ اعمال بھی اس کے اچھے ہوں گے، اور جس کی نماز خراب ہو گئی بقیہ اعمال کے اندر آدمی پھنس جائے گا. تو نماز اتنی بڑی عبادت ہے، اگر اس نماز کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ ادا کیا جائے اور وقت کا لحاظ نہ کیا جائے، سنتوں کا لحاظ نہ کیا جائے، بلکہ اپنے من کے مطابق نماز ادا کی جائے، تو اللہ کے نزدیک وہ نماز قابل قبول نہیں ہوگی. جس نماز کے اندر سنتوں کا اتباع نہ کیا جائے، جس نماز کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو نہ اپنایا جائے، وہ نماز نہیں، اور اس نماز کی وجہ سے اللہ کی نزدیکی حاصل نہیں ہوگی بلکہ اللہ سے دوری پیدا ہوگی. بلکہ ایسی نماز کے بارے میں آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر فرمایا، ایسی نماز کو گندے کپڑے کے اندر لپیٹ کر کے اس نمازی کے منہ پر مار دی جائے گی کہ ایسی نماز کی ہمارے یہاں کوئی ضرورت نہیں. تو نماز کتنی بڑی عبادت، اگر اس کو سنت کے مطابق نہ ادا کیا جائے، صحیح طریقے سے نہ انجام دیا جائے تو وہ عبادت شمار نہیں ہوگی. مغرب کی نماز فرض ہم نے 3 رکعت پڑھی ہے. کوئی آدمی جوش میں آ کر 3 رکعت کے بجائے 4 رکعت فرض ادا کرے، عبادت کر رہا ہے، 3 کے بجائے 4 پڑھ رہا ہے. وہ عشاء کی 4 رکعت فرض ہے، 5 رکعت پڑھ لے رہا ہے. تو آپ ذرا ٹھنڈے دماغ سے بتائیے، کیا اس کی نماز قابل قبول ہوگی اور اس نماز کی وجہ سے اللہ کی نزدیکی حاصل ہوگی؟ نہیں ہو سکتی. بلکہ اس کے ذمے جو فریضہ عائد ہے اللہ کے طرف سے، وہ فریضہ بھی ختم نہیں ہوگا اور یوں سمجھا جائے گا کہ اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، اس نے عبادت ہی نہیں کی. کیوں بھائی؟ اس نے کیا کیا؟ صرف 1 رکعت کا اضافہ اس نے کر دیا، کمی نہیں کی بلکہ زیادہ عبادت کی. 3 کے بجائے اس نے 4 پڑھی ہے، 4 کے بجائے اس نے 5 پڑھی ہے. اس نے کمی کیا کی؟ وہ قابل قبول عبادت نہیں ہوگی. اس لیے کہ جو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے اور جتنی رکعتیں بتائی ہیں، اگر اتنی رکعت اگر ہم ادا کریں گے تو عبادت ہوگی. اگر اس کے اندر زیادتی کریں یا اس کے اندر کمی کریں تو وہ عبادت شمار نہیں ہوگی. تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی عبادت کیوں نہ ہو، چاہے کتنی ہی بڑی عبادت کیوں نہ ہو، اگر اس کو سنت کے مطابق نہ ادا کیا جائے، اللہ کے حکم کو مد نظر نہ رکھا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو نہ اپنایا جائے تو وہ عبادت شمار نہیں ہوگی. ٹھیک اسی طریقے سے نکاح کرنا بھی عبادت ہے. نکاح کرنا یہ عبادت ہے، لیکن وہ نکاح عبادت ہے جو سنت کے مطابق کیا جائے، جو شریعت کے مطابق کیا جائے، اور اس شادی بیاہ کے اندر سنتوں کا اہتمام کیا جائے، اللہ کے احکامات کو خیال رکھا جائے، اور اس شادی کے اندر سنتوں کا مذاق نہ بنایا جائے، اور اس شادی کے اندر سنتوں کا جنازہ نہ نکالا جائے، اور اس شادی کے اندر اللہ کے احکامات کو نہ توڑا جائے، وہ شادی عبادت ہے. آج ہم اپنے معاشرے کے اندر نظر اٹھا کر کے دیکھیں کہ
کہ کتنی شادیاں ایسی ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے مطابق کی جا رہی ہیں. جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، کیا ان چیزوں کا ہم اپنے شادی بیاہ کے اندر رک رہے ہیں؟ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں؟ کیا سنت والا نکاح یہی ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے؟ سنت والا نکاح تو وہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی رسم و رواج نہ ہو، اور وہی نکاح بھی اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، اور وہی نکاح بھی اللہ کے یہاں بابرکت ہے. حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونتا، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا نکاح وہ ہے اور سب سے بابرکت نکاح وہ ہے اور سب سے معزز نکاح وہ ہے جس کے اندر کم خرچہ کیا جائے، جس کے اندر نام و نمود نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو اور رسم و رواج نہ ہو. سب سے بڑا نکاح وہ ہے اور سب سے بڑھیا بھی نکاح ہے اور سب سے بابرکت بھی ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑا نکاح اور سب سے بڑھیا شادی اس کو خیال کیا جاتا ہے جس کے اندر پیسے کو پانی کی طرح بہایا جائے، جہاں خرچ کرنے کی ضرورت نہ ہو، جہاں شریعت نے خرچ کرنے کی اجازت نہیں دی، وہاں بھی آدمی پیسہ بہا رہا ہے، وہاں بھی خرچ کر رہا ہے. ناچنے والوں کو بلایا جا رہا ہے، گانے والوں کو بلایا جا رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ ہماری شادی بہت اچھی شادی ہو رہی ہے. لوگ تعریفیں کر رہے ہیں، اس سے آدمی کھولا جا رہا ہے اور اتنا پیسہ خرچ کرتا ہے، اپنے دل کا ارمان پورا کرتا ہے کہ آخری شادی ہے، میرے بیٹی کی شادی ہے، جتنا چاہے ہم خرچہ کر لیں. میرے بھائیوں اور دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے شادیوں کو بالکل سادہ بنایا جائے. ہاں، جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے، جہاں شریعت نے خرچ کرنے کے لیے کہا ہے، وہاں دل کھول کر خرچ کیجیے، کوئی منع نہیں ہے. ولیمے کے اندر اگر اللہ نے مال دیا ہے تو ولیمہ خوب دھوم دھام سے کریے، غریبوں کو بلائیے، کھانا کھلائیے، لیکن وہاں ہم خرچ نہیں کریں گے. جس کے اندر ہماری شان اونچی ہو، جس کے اندر لوگ واہی کریں، وہاں پر ہمارا خرچ کرنے کو دل چاہتا ہے. یاد رکھیے، یہ شادی عبادت نہیں. جس شادی کو عبادت کہا گیا ہے حدیث مبارکہ کے اندر کہ النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے، اور جو آدمی سنت کو زندہ کرتا ہے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دیا جاتا ہے. تو وہ شادی ہے جو بالکل خرافات سے، رسم و رواج سے پاک ہو، جس کے اندر جہیز کا لین دین نہ ہو، جس کے اندر چھیکا کا وجود نہ ہو، جس کے اندر یہ سگائی وغیرہ کیا ہوتا ہے یہ سب کچھ نہ ہو. یہ چوتھی کا لے جانا یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے، کسی حدیث سے کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا. یہ چھیکا کا جو رسم و رواج چلا ہوا ہے، یہ مہندی کا جو رسم ہے اور ہلدی کا رسم ہے، یہ سب غیروں کا دیکھا دیکھی ہم لوگوں نے اس کو اپنا لیا ہے. شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ سب فضول خرچی ہے. جتنا اس کے اندر خرچ کیا جا رہا ہے، آج کل چھیکا کے اندر اتنا خرچہ آدمی کر رہا ہے جس سے ایک غریب لڑکی کی شادی ہو سکتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، اپنے شادیوں کو سنت کے مطابق بنایا جائے. علماء سے پوچھیں کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، کس طریقے سے کیا جائے. دنیا کے بارے میں جاننے والوں سے پوچھیں گے کہ ہم کو گھر بنانا ہے، اس کا نقشہ کیسا ہونا چاہیے، اس کا ڈیزائن کیسا ہونا چاہیے. لیکن جہاں دین کا معاملہ آئے تو بس دیکھا دیکھی دنیا والے جس طریقے سے کر رہے ہیں اس طریقے سے ہماری بھی شادی ہو رہی ہے. یہ ایمان والوں کی شان نہیں.
اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو باتیں تم کو معلوم نہیں ہے جاننے والوں سے پوچھو کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے اور سنت کیا ہے، کس طریقے سے ہم اگر شادی کریں گے تو ہمارے گھروں کے اندر برکتیں آئیں گی۔ آج کارڈ کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے شادی مبارک، تو صرف لکھنے سے برکت نہیں آئے گی، گھر کے اندر دروازے پر لکھ کے ٹانگ دیا جاتا ہے شادی مبارک، یعنی شادی کے اندر برکت ہے۔ صرف لکھنے سے برکت آ جائے گی نہیں، بلکہ برکت کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر برکت آ جائے، اللہ کی رحمتیں آئیں، اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہو۔ اس کے لیے برکت والے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو مبارک طریقہ ہے وہ طریقہ اپنی شادیوں کے اندر داخل کریں، اپنے گھروں کے اندر داخل کریں تو ہمارے شادیوں کے اندر برکتیں آئیں گی اور گھر کے اندر رحمتوں کا نزول ہوگا۔ ورنہ ہمارا عمل شیطانوں والا، ہمارا عمل کافروں والا، ہماری شادیاں جو غیروں کے طریقے پر ہو رہی ہے خرافات سے بھرا ہوا ہے، ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہزاروں سنتوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، تو ایسی شادی کے اندر برکت کہاں سے آئے گی؟ یہ جتنے گھروں کے اندر پریشانیاں ہیں، ماں بیٹی کے اندر دوریاں ہیں، باپ بیٹے کے اندر دوریاں ہیں، ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، مل جل کر کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اور اللہ کے احکامات کو اپنے گھروں سے نکال دیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گھروں سے چین و سکون کو ختم کر دیا۔ جلتے رہو بے چینی کے اندر۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک چنگاری جل جاتی ہے جس سے دل جلتا رہتا ہے اور دلوں کے اندر سکون نہیں ملتا، چاہے آدمی آرام کے چاہے جتنے اسباب اختیار کر لے، لیکن دل کے اندر راحت کبھی نہیں مل سکتی ہے۔ دل کے راحت کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اپنا، فرمایا بے چین دل کے چین ہیں، بے چین دلوں کے چین ہیں۔ اگر بے چینی دل کے اندر ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آؤ، دیکھو دلوں کا چین کیسے ملتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرو، دلوں کے اندر سکون پیدا ہوگا، دلوں سے بے چینی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، اپنی شادیوں کو سنت کے مطابق بنایا جائے اور شریعت کے مطابق ادا کی جائے شادیوں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ سنت والا نکاح وہ ہے جس کے اندر کوئی چھیکا وغیرہ نہ ہو، اور سنت والا نکاح وہ ہے جس کے اندر کسی طریقے سے کوئی لین دین کا تعلق نہ ہو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو لین دین کا تعلق ہے، جس کو جہیز کے نام سے تعریف کیا جاتا ہے، یہ ایسا ناسور ہے، یہ ایسا ناسور ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور اس کی وجہ سے کتنی لڑکیاں جان دینے پر آمادہ ہو رہی، جانیں گوا رہی ہیں، کتنی مائیں جو ہیں اپنے بچیوں کو زہر دے کر کے ختم کر دے رہی ہیں، کتنی لڑکیاں ہیں جو اپنے سسرال کے اندر چین کی زندگی نہیں گزار رہی ہیں۔ یہ ایسی جہیز، ایسی لعنت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو آدمی خود خرچ کرے۔ کہتے ہیں کہ ایک چور جو ہوتا ہے، آدمی گھروں سے پیسہ وغیرہ سامان وغیرہ چوری کرتا ہے، لیکن وہ آدمی جو سامنے سے مال لوٹتا ہے اس کو ڈاکو کہا جاتا ہے، ڈاکا زن۔ تو فرمایا جو شادیوں کے اندر مطالبہ کرتا ہے، فرمایا وہ سب سے بڑا ڈاکو۔
جو شادیوں کے اندر مطالبہ کرتا ہے کہ ہم کو اتنا چاہیے تب شادی کریں گے، گاڑی چاہیے، پیسہ چاہیے، زیور چاہیے تب شادی کریں گے، تو فرمایا یہ انٹرنیشنل فقیر ہے، اس سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے۔ ایسے آدمی کو اپنے بچیوں کو دینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ میرے بھائی دوستو، بہت سارے خرافات ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ شادیوں کے سلسلے کے اندر اسی طریقے سے کھانے کا مسئلہ ہے۔ آدمی کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو کھانا کم کھاتا ہے اور نقصان زیادہ کرتا ہے۔ جتنا کھانا ہو اتنا ہی لینا چاہیے۔ جب کھانا ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ لے آتے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد آدمی اٹھ جاتا ہے تو کھانے سے زیادہ کہیں پلیٹ کے اندر رکھا ہوا ہے کھانا۔ لڑکی والا کتنی محنت کے ساتھ اس نے تیاری کی، کہاں کہاں سے ایک ایک پیسہ جوڑ کر کے اس نے کھانے کے لیے سامان اکٹھا کیا ہے، اور اب آ کر کے اس کا نقصان کر، تو اتنا ہی آدمی کھانا لے جتنا وہ کھا سکے۔ اور بہت ساری اسی طریقے سے ہماری شادیوں کے اندر جو ہے ویڈیو کیمرے کا تعلق ہے، ویڈیوگرافی کا تعلق ہے۔ شریعت نے بالکل اجازت نہیں دی ہے کسی طریقے سے تصویر کھینچنے کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں وہ آدمی ہوگا جو فوٹو کھینچنے والا یا کھنچوانے والا۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ پریشانی کے اندر، سب سے زیادہ عذاب کے اندر وہ آدمی ہوگا جو تصویر بنانے والا۔ اللہ فرمائیں گے اس کو بلا کر کے، تم نے فوٹو کھینچی، تم نے تصویر بنائی، اس کے اندر جان ڈالو، اس کے اندر روح ڈالو۔ وہ آدمی روح نہیں ڈال سکتا۔ تو شادی بیاہ کے اندر ویڈیوگرافی سے پرہیز کرنا چاہیے، اور ہمارے مائیں بہنوں کی تصویریں کھینچی جاتی ہیں اور اس کے بعد ایسے ایسے آدمیوں کے پاس وہ فوٹوگراف جاتے ہیں جن کو دیکھنا جائز نہیں، بے حرمتی بے پردگی ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے شادیوں کے اندر جو ہے ویڈیوگرافی سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ اور بہت ساری خرافات ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے، آدمی کہاں تک تذکرہ کرے۔ شاعر کہتا ہے کہ دل ہما داغ داغ شد کنبا تجا تجا نگا، کہ ڈاکٹر علاج جو کرتا ہے، ایک جگہ زخم ہو تو آدمی آپریشن کر کے اس وہاں پر زخم وہاں پٹی باندھ دے گا، 2 جگہ ہو، 3 جگہ ہو، 4 جگہ ہو، لیکن جس کا پورا جسم ہی سڑ گیا ہو، جس کا پورا جسم ہی خراب ہو گیا ہو، تو جراح جو ہے کہاں کہاں پٹی لگائے گا۔ اس لیے ہمارا معاشرہ بالکل رسم و رواج سے بھر گیا ہے۔ ہماری شادیاں سنت کے مطابق نہیں ہیں، غیروں کے طریقے پر ہے۔ ہماری شادیاں سنت کے مطابق نہیں، شریعت کے مطابق نہیں، سنت کے مطابق نہیں، سب غیروں کے طریقے پر کی جا رہی ہے۔ اس لیے اپنے شادیوں کو کے اندر سے رسم و رواج کو ختم کرنا ہے اور سنتوں کو داخل کرنا ہے، سنت کے مطابق نکاح کرنا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا، ہمارے گھروں کے اندر برکتیں بھی آئیں گی، اور جو شادیاں سنت کے مطابق کی جاتی ہے اس سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بھی سنت اور شریعت کا پابند ہوتی ہے۔ اس نکاح کے ذریعے سے جو خاندان وجود کے اندر آتا ہے، جو اولاد وجود کے اندر آتی ہے، وہ بھی سنت اور شریعت کا پابند ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشگوار ہو اور ہمارے گھر والے بھی سنت کے مطابق زندگی گزاریں، تو اپنے شادیوں کو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مختصر سی بات بھی، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کل نکاح ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ